بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 اپریل 2025 ناظرین میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ محترم ناظرین، اس وقت اس زمین پر تقریباً 8 ارب انسان جو ہے وہ بستے ہیں، اور ایک خطہ جسے بر صغیر کہتے ہیں اس میں 2 ارب انسان جو ہے وہ زندہ موجود ہیں۔ یہ بر صغیر وہ خطہ ہے جس میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش آباد ہے، اور یہ 1947 میں آزاد ہوا، اور 2 ملک بنے، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان۔ پھر پاکستان 1971 میں جو ہے وہ 2 لخت ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، اور ایک بنگلہ دیش بن گیا، ایک پاکستان۔ ناظرین کرام، جب یہ ملک تقسیم ہوئے تو پہلے دن سے ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور تب سے اب تک اعلانیہ یا غیر اعلانیہ یہ دونوں ملک آپس میں ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ کئی جنگیں لڑی گئی، 1965، 1971۔ پھر اسی صورتحال میں پاکستان چونکہ انڈیا سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے، اس نے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے جب دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کو 1971 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو پاکستان نے بھی جو ہے وہ نیوکلیر پاور بننے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس وقت کی سیاسی اور فوجی قیادت نے مل جل کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ ناظرین کرام، اس کے لیے سب سے بڑے محسن جو ہے ہمارے، جو آئندہ نسلوں کے بھی محسن رہیں گے، وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کا محسن ہے، اور اس نیوکلیر پاور بنانے میں پاکستان کو جن جن لوگوں نے کردار ادا کیا، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ ناظرین، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، 2019 فروری کا واقعہ ہے کہ انڈیا نے بالا کوٹ کے مقام پر آزاد کشمیر میں ایک ایئر سٹرائک کیا اور کہا کہ یہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جو ہم نے تباہ کر دیے۔ دوسرے دن پاکستان اپنے قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو لے کر وہاں چلا گیا۔ ناظرین کرام، وہاں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی لاشیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، چند درخت تھے جہاں بمباری کی گئی، اور ان کی کچھ ٹوٹی ہوئی شاخیں وہاں پڑی تھی، اور 1-2 کے تنے جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان نے اعلان کیا کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے، ہم جوابی حملہ کریں گے آپ پر، اور ہم اپنی مرضی کا ٹارگٹ چنیں گے۔ پاکستان نے انڈیا کو بتا کے دوبارہ ایئر اٹیک کیا 2 دن بعد، اور پھر انہوں نے فوجی انسٹالیشن کے ارد گرد بمباری کر کے پاکستانی طیارے جب واپس آ رہے تھے تو انڈیا کے کچھ طیاروں نے ان کا پیچھا کیا، اور پھر جب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو پاکستانی طیاروں نے ان پہ آگے سے پھر اٹیک کیا۔ ان میں سے ایک طیارہ جو ہے وہ پاکستان میں گر کر تباہ ہو گیا، اور دوسرے کا ملبہ جو ہے وہ انڈین کشمیر میں گرا، اور ان کا ایک جو مشہور زمانہ پائلٹ گرفتار پاکستان نے کیا، ابھینندن، اس کو پھر پوری دنیا کے کیمروں کے سامنے واگا بارڈر پر انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ ناظرین کرام، پاکستان انڈیا سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے۔ انڈیا کی معیشت، انڈیا کی فوج، انڈیا کا رقبہ، انڈیا کی آبادی ہر حوالے سے پاکستان سے زیادہ بڑی ہے، وہ ایک بڑی طاقت ہے۔ لیکن اب انڈیا اس زوم سے اس کو نکل آنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ نہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے اور نہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بڑی اگر جنگ لگتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی فاتح نہیں ہوگا اور کوئی مفتوح نہیں ہوگا، بلکہ یہ 2 ارب انسان جو ہے ان کی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائیں گی۔ ناظرین، آج تک ان دونوں ملکوں کی قیادتوں نے، سیاسی قیادتوں نے تو بلند و بانگ دعوے کیے، ایک دوسرے کو چیلنج کیا اور ایک وار ہسٹیریا پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں ملکوں کے جو دانشور ہوئے ہیں اور جو شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، چونکہ آج کل پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو پھر اس حالت میں اس ملک سے اگر کوئی امن کی بات کرتا ہے یا اس ملک سے کوئی امن کی بات کرتا ہے تو اسے اپنے ہی ملک کے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے احمد فراز کی ایک نظم پیش کروں گا۔ احمد فراز نے دونوں ملکوں کے سیاسی قیادت کو بھی مخاطب کیا ہے اور دونوں ملک کے عوام کو بھی مخاطب کیا ہے، اور خاص کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی دوستوں کے نام انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور ان کو پیغام دیا ہے کہ امن جو ہے اس کے وہی ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین چوائس ہے، اور ہمیں اسی پر جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانا چاہیے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ اتنی خوبصورت نظم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اسے غور سے سنیں
اور میں نے جب یہ سنی ہے تو جو ناظرین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے احمد فراز کے سامنے، وہ لگتا تھا کہ ہندوستان کے کسی شہر میں یہ مشاعرہ ہو رہا تھا اور انہوں نے یہ نظم پڑھی تھی۔ آج میں یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور میرے مخاطب جو ہے وہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ لوگ نہیں ہیں، اگر میری آواز انڈیا تک بھی کسی تک پہنچے تو وہ لوگ بھی میرے مخاطب ہیں، اور دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت بھی میری مخاطب ہے۔ اور میں یہ پیغام جو احمد فراز نے دیا تھا آج اس کی دوبارہ تجدید کرتے ہوئے، اعادہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، احمد فراز کہتے ہیں، یہ اوپر کیپشن لگا ہوا ہے ہندوستانی دوستوں کے نام، اور وہ کہتے ہیں گزر گئے کئی موسم کئی رتیں بدلی، گزر گئے کئی موسم کئی رتیں بدلی، اداس تم بھی ہو یارو اداس ہم بھی ہیں، فقط تمہیں تو نہیں رنج چاہ کے دامانی، فقط تمہیں تو نہیں رنج چاہ کے دامانی، جو سچ کہیں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں، تمہارے بام کی شمع بھی تابناک نہیں، تمہارے بام کی شمع بھی تابناک نہیں، میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں، تمہارے آئینہ خانے بھی زنگ آلودہ، میرے سرائی و ساغر بھی گرد گرد سے ہیں، تمہارے بام کی شمع بھی تابناک نہیں، میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں، تمہارے آئینہ خانے بھی زنگ آلودہ، میرے سرائی و ساغر بھی گرد گرد سے ہیں، نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئیں، نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئیں، نہ میں یہ دیکھ سکوں جام میں بھرا کیا ہے، نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئیں، نہ میں یہ دیکھ سکوں جام میں بھرا کیا ہے، بصارتوں پہ وہ جالے پڑے کہ دونوں کو، بصارتوں پہ وہ جالے پڑے کہ دونوں کو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، نہ سر میں وہ غرور کشیدہ کامتی ہے، نہ سر میں وہ غرور کشیدہ کامتی ہے، نہ کمریوں کی اداسی میں کچھ کمی آئی، نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کے گلاب، نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کے گلاب، نہ شاخ امن لیے کوئی فاختہ آئی، نہ سر میں وہ غرور کشیدہ کامتی ہے، نہ کمریوں کی اداسی میں کچھ کمی آئی، نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کے گلاب، نہ شاخ امن لیے کوئی فاختہ آئی۔ ناظرین کرام، آگے چل کے احمد فراز کہتے ہیں تمہیں بھی ضد کے مشق ستم رہے جاری، تمہیں بھی ضد کے مشق ستم رہے جاری، ہمیں بھی ناز کے جور و جفا کے عادی ہیں، تمہیں بھی زوم مہابھارتا لڑی تم نے، تمہیں بھی زوم مہابھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کے ہم کربلا کے عادی ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت یہ ٹکڑا ہے۔ فراز کہتے ہیں تمہیں بھی ضد کے مشق ستم رہے جاری، ہمیں بھی ناز کے جور و جفا کے عادی ہیں، تمہیں بھی زوم مہابھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کے ہم کربلا کے عادی ہیں۔ آگے کہتے ہیں ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے، ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے، علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار، علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار ادو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے، سو یہ معال ہوا اس درندگی کا کہ اب، سو یہ معال ہوا اس درندگی کا کہ اب شکستہ دست ہو تم بھی شکستہ پا میں بھی، سو یہ معال ہوا اس درندگی کا کہ اب شکستہ دست ہو تم بھی شکستہ پا میں بھی، سو دیکھتا ہوں کہ تم بھی لہو لہان ہوئے، سو دیکھتا ہوں کہ تم بھی لہو لہان ہوئے، سو دیکھتے ہو کہ سلامت کہاں رہا میں بھی، سو دیکھتا ہوں کہ تم بھی لہو لہان ہوئے، سو دیکھتے ہو کہ سلامت کہاں رہا میں بھی، ہمارے شہروں کی مجبور بے نوا مخلوق۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہمارے شہروں کی مجبور بے نوا مخلوق دبی ہوئی ہے دکھوں کے ہزار ڈھیروں میں، دبی ہوئی ہے دکھوں کے ہزار ڈھیروں میں، اب ان کی تیرہ نصیبی چراغ چاہتی ہے، اب ان کی تیرہ نصیبی چراغ چاہتی ہے، جو لوگ نصف صدی تک رہے اندھیروں میں، جو لوگ نصف صدی تک رہے اندھیروں میں۔ ناظرین، احمد فراز آگے کہتے ہیں بہت دنوں سے ہیں ویراں رفاقتوں کے دیار، بہت دنوں سے ہیں ویراں
رفاقتوں کے دیار بہت اداس ہے دیر و حرم کی دنیا ہے، چلو کہ پھر سے کریں پیار کا سفر آغاز، چلو کہ پھر سے کریں پیار کا سفر آغاز، چلو کہ پھر سے ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک شاعر کے الفاظ ہیں اور اس شاعر کی یہ خواہش ہے، اور یہ ایک امن کی ایک چٹھی ہے، ایک امن کی ایک نظم ہے جو انہوں نے لکھی ہے، دونوں ملک کے اربوں عوام جو ایسے ان کے نام لکھی ہے، اور دونوں کی سیاسی قیادت کو بھی چاہیے کہ اس پہ غور کریں۔ احمد فراز کہتے ہیں ناظرین کرام، بہت دنوں سے ہیں ویرا رفاقتوں کے دیار، بہت اداس ہیں دیر و حرم کی دنیایں، چلو کہ پھر سے کریں پیار کا سفر آغاز، چلو کہ پھر سے ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ اور اس کے جو آخری دو اشعار ہیں ناظرین کرام وہ اس طرح ہے کہ تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستو اب کے، ہندوستانیوں سے کہہ رہے ہیں احمد فراز، تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستو اب کے، نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ ناظرین کرام، احمد فراز کہتے ہیں تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستو اب کے، یہ نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ تھے ایک شاعر کے جس کو احمد فراز کہتے ہیں۔ اللہ پاک احمد فراز کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ اللہ کریم ان دانشوروں، ان شاعروں کو جنہوں نے یہ خواہش کی کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور آشتی کے ساتھ رہے، اللہ ان کی دعائیں قبول کرے، اور اس خطے میں رہنے والے اربوں انسانوں کی یہ تمنا بھی ہے کہ وہ امن سے رہیں۔ دنیا کی جہاں جن قوموں نے جنگیں لڑیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان جنگوں سے توبہ کر لی اور ایک دوسرے کے لیے اپنی سرحدوں کے دروازے کھول دیے۔ یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین، ہم بھی جنگ کر کے جیت نہیں سکتے، جیت اور ہار نہیں ہوگی۔ دونوں ملک جو ہے وہ اس میں ان کی تباہی اور بربادی کا پیغام ہے۔ میری دعا ہے کہ ہماری قیادتوں کو سمجھ آ جائے، اور خاص کر کے ہندوستان جو پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اس کی طاقت بھی زیادہ ہے، انہیں یہ زوم ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور چلتے چلتے مل کر پاکستان زندہ باد۔